بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں آمنہ خان۔ آپ اس وقت موجود ہیں حیات ارتضیٰ SE کے آفیشیل یوٹیوب چینل پر۔ آج ہم آپ کے لیے لے کر آئے ہیں ناول راز وفا کا ایپیسوڈ نمبر 6۔ براہ کرم نوٹ کریں یہ مواد حقوق ملکیت کے تحت محفوظ ہے۔ کسی بھی چینل پر بغیر اجازت اپلوڈ کرنے کی صورت میں قانونی کارروائی ہو سکتی ہے۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں۔ رات کی خاموشی کمرے میں ایک پرسکون سا احساس بھر رہی تھی۔ کمرہ چھوٹا مگر خوبصورت تھا، جہاں 2 سنگل بیڈ بالکل سامنے رکھے ہوئے تھے۔ کھڑکیوں پر لگے پردے ہلکے ہلکے ہل رہے تھے، جن کی خوبصورت ڈیزائننگ کمرے کی سادگی میں ایک خاص دلکشی بھر رہی تھی۔ بیڈ پر بچھی ہوئی نرم پھولوں والی بیڈ شیٹیں ماحول کو مزید خوشگوار بنا رہی تھیں۔ فاریہ اور ملیحہ اپنے اپنے بیڈ پر نیم دراز بیٹھی تھیں۔ دونوں نے بیڈ کے ہیڈ بورڈ سے سر ٹکایا ہوا تھا، جیسے دن بھر کی تھکن کے بعد سکون کا لمحہ تلاش کر رہی ہوں۔ ملیحہ کے چہرے پر ایک گہری سنجیدگی تھی، جبکہ فاریہ کی آنکھوں میں شرارت مچل رہی تھی۔ کمرے میں مدھم روشنی پھیلی ہوئی تھی، جو ان دونوں کے تاثرات کو اور بھی واضح کر رہی تھی۔ فاریہ کی اماں نماز ادا کرنے کے بعد اپنے روم میں جا چکی تھیں۔ ملیحہ اور فاریہ ایک ہی روم میں سوتی تھیں۔ جب دونوں گول گپے کھا کر اس حادثے کے بعد گھر لوٹی تو گھر آنے سے پہلے ہی فاریہ کا بابا آ چکا تھا، اور ان کے سامنے اس حادثے کے بارے میں بات کرنا ان کو مناسب نہیں لگا تھا، اس لیے دونوں خاموش رہی تھیں۔ ایک تو وہ اس حادثے کی وجہ سے گھر آتے ہوئے وہ سامان لانا بھول گئی تھی جو فاریہ کی اماں نے لانے کو بولا تھا۔ فاریہ کو کچھ نہیں سوجا تو جلدی سے بول دیا کہ ملیحہ کے پیٹ میں بہت درد ہو رہا تھا، ہم اس لیے جلدی گھر واپس آ گئے۔ ملیحہ کو اتنا عجیب سا لگا جب پیٹ درد کے بارے میں اس نے خالو کے سامنے بتایا، مگر شکر تھا کہ آج پہلی بار انہوں نے کوئی سوال نہیں کیا۔ معمول کے مطابق سب کے بیچ بیٹھی رہی، کھانا کھایا اور اس کے بعد رات ڈھلنے لگی تھی۔ عشاء کی نماز کے بعد وہ دونوں اپنے روم میں آ گئی تھیں۔ ان دونوں کو موقع ہی نہیں ملا کہ اس مدعے پر بات کر سکیں۔ ملیحہ تو کافی پریشان لگ رہی تھی، مگر فاریہ ملیحہ کی نسبت خوش مزاج اور چھوٹی چھوٹی چیزوں سے ٹینشن نہ لینے والی لڑکی تھی، اس لیے اس حادثے سے اسے کوئی فرق نہیں پڑا تھا۔ ویسے یار، تمہیں اسے تھپڑ نہیں مارنا چاہیے تھا۔ فاریہ نے ترچھی سی آنکھ کر کے ملیحہ کی جانب دیکھا۔ تو کیا اس کو پھولوں کا ہار پہناتی؟ بیچ بازار میں میرا ہاتھ پکڑ لیا، جو حرکت اس نے کی تھی اسے تو 3-4 اور تھپڑ پڑنے چاہیے تھے۔ شکر کرو کہ سستے میں چھوٹ گیا، ملیحہ نے خفا نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا۔ کیا ہوا یار اگر اس نے تمہارا ہاتھ پکڑ لیا؟ تم نے دیکھا نہیں تھا وہ بندہ کتنا خوبصورت تھا اور بہت امیر بھی لگ رہا تھا؟ اس کی اس بڑی چمچماتی ہوئی گاڑی دیکھی تھی؟ تم نے کبھی سوچا ہے وہ کتنی مہنگی ہوگی؟ نہیں، میں نے نہیں سوچا، اور نہ ہی مجھے فضول میں کچھ سوچنے کی ضرورت ہے، ملیحہ نے 2 ٹوک بات ختم کرنے والے انداز میں کہتے ہوئے منہ پر کمبل اوڑھ لیا، کیونکہ اسے مزید اس مدعے پر بات نہیں کرنی تھی۔ کیا یار ہر وقت سڑی ہوئی رہتی ہو؟ کبھی کچھ اچھا بھی سوچ لیا کرو، کیا پتہ تم اسے پسند آ جاتی اور تمہارا لک لگ جاتا۔ فاریہ نے جوش سے کہتے ہوئے اس کے منہ سے کمبل کھینچ کر اتار دیا اور اٹھ کر اسی کے بیڈ پر آ بیٹھی۔ تم ایک کام کرنا، کل اسی گول گپوں کی ریڑھی پر جانا اور اس کا ویٹ کرنا۔ ہو سکتا ہے وہ آئے، اور اگر آئے تو اسے کہنا کہ تمہارا ہاتھ پکڑ لے، اور ہو سکے تو تم سے محبت بھی کر لے۔ تمہارا لک لگ جائے گا اور تم اس کی بڑی گاڑی میں پورا شہر گھومنا۔ پلیز میرے ساتھ ایسی باتیں کرنے کی کوشش بھی مت کرنا، مجھے نہ تو اس میں دلچسپی ہے نہ اس کی گاڑی میں، چچورا کہیں کا، ملیحہ نے ضد ہو کر کہتے ہوئے فاریہ کو گھورا۔ حد ہے یار، کیا چچورا پن کیا ہے بیچارے نے؟ وہ تم سے بات کرنا چاہتا تھا اور تم نخرے دکھا رہی تھی۔ اب بندہ اتنا ڈیشنگ تھا تو ہاتھ تو پکڑ سکتا تھا نا۔ ہائے کتنا خوبصورت تھا یار۔ وہ ٹھنڈی آہیں بھرتے ہوئے ٹھوری کے نیچے دونوں ہاتھ رکھے ہوئے اس کا عکس سوچ رہی تھی۔ شرم کے ناخن لو، وہ سر عام میرا ہاتھ پکڑ رہا تھا اور تم ہو کہ اس کی تعریفوں کے پل باندھ رہی ہو۔ تم میں کوئی شرم حیا ہے یا نہیں؟ نہیں، مجھ میں نہیں ہے شرم و حیا۔ شرم و حیا کرتے کرتے ہم لوگوں نے کوئی بوڑھا تھوڑی ہونا ہے۔ آخر شادی تو کرنی ہے، اور اگر قسم سے اماں اور ابا ہمارے لیے لڑکے ڈھونڈ کے لائے تو ساتھ والی سمینہ آنٹی کے بیٹوں کی شکل والے ہوں گے۔ ہمیں نہیں کرنی ان جیسے نمونوں سے شادی۔ فاریہ منہ کے زاویے بگاڑتی ہوئی بول رہی تھی۔ ذرا سوچو، اگر کہیں اسے تم سے پیار ہو گیا اور وہ تم پر مر مٹا تو تمہاری تو لاٹری نکل آئے گی، فاریہ نے شوخی سے کہا اور خوشی کے مارے تکیے پر ہاتھ مارا۔ کتنی اچھی بکواس کر لیتی ہو تم فاریہ، ملیحہ نے جھنجھلا کر کہا اور تکیہ سر کے نیچے سے نکالتے ہوئے زور سے اس کی طرف اچھالا۔ مجھ سے اسے پیار ہو جائے گا، عشق ہو جائے گا؟ کیوں؟ پوری دنیا کی امیر لڑکیاں مر گئی ہیں جو اسے مجھ سے پیار اور عشق ہوگا؟ میری پیاری بہن، چھوٹے خواب سجانا بند کرو اور سو جاؤ۔ صبح کالج بھی جانا ہے اور ٹائم سے کال سینٹر بھی پہنچنا ہے۔ پرسوں بھی ہم لوگ لیٹ ہو گئے تھے، ہماری تنخواہ کٹے گی، اور اسی طرح روز روز تنخواہ کٹتی رہی تو کالج کی فیس کیسے ادا کریں گے؟ ملیحہ نے تھکے ہوئے لہجے میں کہا اور کمبل سر تک تان لیا۔ ذرا سوچو، اگر وہ امیر لڑکا تمہیں پسند کر لیتا ہے تو تمہیں تو نہ کال سینٹر میں جا کر جاب کرنے کی ضرورت ہے، نہ ہی کالج کی فیس لینے کی ٹینشن۔
تمہارے تو مزے ہی مزے ہو جائیں گے۔ اگر تمہاری اس کے ساتھ شادی ہو جائے گی تمہیں کتنا خوش رکھے گا، اور کتنا خوبصورت ہے یار وہ، تمہاری اور اس کی جوڑی بہت اچھی لگے گی۔ فاریہ نے تو ذہن میں ساری پلاننگ کر لی تھی۔ فاریہ پلیز خدا کے واسطے سو جاؤ اور مجھے بھی سونے دو۔ اگر اسی طرح کی بے تکی باتیں خالو نے سن لی تو خواہ تماشا ہو جائے گا۔ بہت ہی کھڑوس ہو یار، اللہ کرے سچ میں اسے تم سے پیار ہو جائے اور وہ میری پیاری بہنا کو یہاں سے لے جائے۔ وہ ہاتھ اٹھا کر دعا کر رہی تھی۔ ہاں، اور اگر اس سے مجھے پیار ہو جائے تو میری حقیقت بھی بتانا کہ میرے گھر والے کہاں ہیں اور کیوں مجھے اپنے پاس نہیں رکھتے۔ ملیحہ نے کمبل سے ہلکا سا چہرہ باہر نکال کر سرد نگاہوں سے دیکھتے ہوئے منہ واپس چھپا لیا۔ جب بھی منہ کھولو گی برا ہی بولو گی، تم سے تو بات کرنی ہی فضول ہے، سو جاؤ۔ فاریہ غصے سے منہ بناتے ہوئے ملیحہ کے قریب سے اٹھی اور آ کر اپنے بیڈ پر لیٹ گئی۔ فاریہ نے کمبل منہ پر اوڑھ لیا۔ ملیحہ نے ترچھی نگاہوں سے اس کی طرف دیکھا اور شکر کا کلمہ پڑھا کہ وہ سو گئی، ورنہ جاگتے ہوئے وہ اور بھی کئی سوال کرتی جن کا جواب دینا مشکل ہو جاتا۔ لیکن ملیحہ کی آنکھوں میں نیند کہاں تھی، اس کا دماغ مسلسل اسی لڑکے کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ یہ ان کی پہلی ملاقات نہیں تھی۔ اس دن جب وہ اپنی عزت بچاتے ہوئے اس فارم ہاؤس سے بھاگی تھی، تب بھی وہی دن تھا جب اس نے بروقت پہنچ کر اس کی مدد کی تھی۔ اگر وہ اسے راستے میں نہ ملتا، اگر اس نے لفٹ نہ دی ہوتی تو شاید آج وہ اس عزت کے ساتھ یہاں نہ ہوتی جو اس کے پاس تھی۔ جو کچھ بھی تھا اس لڑکے کا مجھ پر احسان تو تھا، وہ دل ہی دل میں سوچنے لگی۔ کیا میں نے اس کے ساتھ یہ سب کر کے غلط کیا ہے؟ مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ ایک پل کے لیے وہ خود کو غلط محسوس کرنے لگی، مگر فوراً ہی اس کے اندر کی آواز نے اسے جھنجھوڑا۔ نہیں، میں نے بالکل ٹھیک کیا۔ اگر اس نے میری مدد کی تھی تو اس کا یہ مطلب تھوڑی تھا کہ وہ بیچ بازار میں میرا ہاتھ پکڑے، اور پھر کیا پتا اس کی نیت کیا تھی۔ وہ خود ہی اپنے خیالات سے الجھ رہی تھی، کبھی خود کو غلط ٹھہراتی، کبھی اپنے فیصلے پر مطمئن ہونے کی کوشش کرتی۔ آخرکار ایک گہری سانس لے کر اپنی سوچوں کو جھٹکنے کی کوشش کی اور آہستہ آہستہ نیند کی وادی میں کھو گئی۔ عاشق صاحب، خدا کا واسطہ ہے کھانا کھا لو اور مجھے بھی کھانے دو۔ تم خود تو مجنوں بن گئے ہو، مجھے بھی بھوکا پیاسا رکھنے کا ارادہ ہے کیا؟ فیصل نے زچ ہو کر زرام کے کندھے پر ہاتھ مارا۔ وہ کھانے کی ٹیبل پر بیٹھا تھا، مگر کھانے کی بجائے کہیں اور ہی کھویا ہوا تھا۔ نظریں خلا میں تھیں جیسے وہاں بھی اسے وہی چہرہ دکھائی دے رہا ہو۔ صبح ہمیں اس کے کالج جانا ہے۔ زرام نے فیصل کی بات سنی ہی نہیں تھی، اپنے خیالات میں مگن وہ اپنے ہی فیصلے کا اعلان کر رہا تھا۔ حد ہے یار، میں تم سے کھانے کا کہہ رہا ہوں اور تم جاسوسی کرنے کے پلانز بنا رہے ہو۔ فیصل نے بے یقینی سے اسے دیکھا۔ اسے تو یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ اس کا دوست واقعی اس حد تک پہنچ گیا ہے۔ اس کی قابل رحم حالت کو دیکھتے ہوئے وہ بے بسی سے سر ہلا کر نوالا توڑ کر منہ میں ڈال چکا تھا۔ صبح مجھے اس سے ملنا ہے، تم اس کے کالج کا پتہ لگواؤ۔ زرام نے اس کا جواب سنے بغیر اپنا حکم پوری طرح فیصل پر صادر کر دیا۔ جی بالکل، میں صبح آپ کو اس کے کالج لے چلوں گا، میرا تو کام ہے تمہارا حکم بجا لانا۔ ایکٹنگ بعد میں کر لینا، زرام نے اس کی ایکٹنگ سے چڑھتے ہوئے کہا۔ ویسے ایک بات بتاؤ، تمہیں کیسے پتا چلا کہ وہ کالج میں پڑھتی ہے؟ فیصل نے نوالا چباتے ہوئے الجھن سے پوچھا۔ اس بار سنجیدگی سے، کیونکہ اسے اندازہ تھا کہ زرام اس لڑکی کے معاملے میں کافی سیریس ہو چکا تھا۔ جب وہ میری گاڑی سے ٹکرائی تھی تب اس نے کالج کا یونیفارم پہنا ہوا تھا۔ میں نے جلدی میں دھیان نہیں دیا، لیکن اس کی شرٹ پر شاید جناح کالج لکھا ہوا تھا۔ زرام نے کرسی سے ہلکا سا ٹیک لگائی، جیسے یادوں میں اس کے یونیفارم پر لکھے ہوئے نام کو یاد کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ آنکھوں میں وہی لمحہ گھوم گیا جب وہ لڑکی اچانک سامنے آئی تھی۔ اللہ خیر کرے، پہلے ہی نظر میں تمہیں مجنوں بنا دیا ہے، آگے پتہ نہیں کیا ہوگا۔ فیصل نے معنی خیز نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے دل میں سوچا۔ فیصل نے ہنستے ہوئے نوالا توڑا۔ اسے زرام کی حالت پر ہنسی آ رہی تھی اور ہلکی سی ہمدردی بھی ہو رہی تھی۔ یہ بندہ واقعی محبت کے دریا میں ڈوب چکا ہے۔ اب تو یہ اپنی محبوبہ کو ڈھونڈ کر لانے کے بعد ہی دم لے گا۔ وہ دماغ میں سوچتے ہوئے نفی میں سر ہلاتے کھانے میں سپیڈ پکڑ چکا تھا، کیونکہ آج تو اسے سچ میں بہت بھوک لگی تھی۔ بھوک تو زرام کو بھی لگی ہوئی تھی، کیونکہ اس نے بھی تو اس کے ساتھ ہی کھانا کھایا تھا، مگر اس وقت وہ عشق میں مبتلا تھا، اور عشق میں لوگوں کی بھوک اور پیاس سب مٹ جاتی ہے۔ اس بات کو تو آج فیصل تسلیم کر چکا تھا۔ وہ خود کھانا کھاتے ہوئے وقفے وقفے سے زرام کو بھی یاد کروا رہا تھا کہ کھانا کھانا ضروری ہے، کیونکہ زرام تو بار بار کہیں کھو جاتا تھا۔ زیگم، تمہیں کیا لگتا ہے اس طرح کر کے تم مجھے خود سے دور کر پاؤ گے؟ نایاب اس بستر پر بے تابی سے ہاتھ پھیر رہی تھی جہاں کچھ دیر پہلے زیگم سلطان لیٹا ہوا تھا، تکیے پر سر رکھتے ہی جیسے اس کی خوشبو سانسوں میں گھلنے لگی۔ نہیں زیگم، تمہارے لیے ہر درد منظور ہے، سب کچھ سہ لوں گی، بس تمہیں پانا ہے۔ تم میرے بچپن سے جوانی تک کا وہ خواب ہو جسے ہر پل میری آنکھوں نے دیکھا ہے۔ اس کی آواز میں ضد، جنون اور التجا تھی۔ تمہیں پانے کی چاہت نے مجھ میں صحیح اور غلط کی تمیز ختم کروا دی ہے، اور جو کچھ میں نے دانیہ کے ساتھ کیا ہے وہ اسی غصے میں کیا، کیونکہ تم کہہ کر گئے تھے کہ تم کبھی لوٹ کر نہیں آؤ گے۔ لیکن اب جب تم واپس آ گئے ہو تو میں نایاب زیگم سلطان لغاری کچھ بھی کر جاؤں گی، صرف تمہیں حاصل کرنے کے لیے۔
نایاب نے مسکراتے ہوئے زیگم کا سر نیم اپنے ساتھ لگایا، جیسے یہ نام اس کی پہچان، اس کی ضد اور اس کا جنون بن چکا تھا۔ وہ نہ جانے کتنی ہی دیر دیوانگی کے عالم میں اس بستر پر بے ترتیب پڑی رہی جہاں زیگم سلطان اٹھ کر گیا تھا۔ وقت کا احساس جیسے مٹ چکا تھا۔ ہوش تب آیا جب دروازہ زور سے کھلا اور زیگم واش روم سے نکلا۔ اس کے ہاتھوں میں ٹاول تھا جس سے وہ اپنے بھیگے بال رگڑ رہا تھا۔ نایاب پر نظر پڑتے ہی اس کے چہرے پر ناگواری چھا گئی۔ تم نے ابھی تک روم صاف نہیں کیا؟ وہ غصے سے چنگھاڑا۔ ٹاول بیڈ پر پھینکا اور آگے بڑھا۔ اس کے قدموں کی چاپ کمرے کی خاموشی چیرتی جا رہی تھی جبکہ نایاب مٹھیوں میں بے بسی سے چادر بھینچتی جا رہی تھی۔ زیگم تیزی سے نایاب کی جانب آ رہا تھا۔ اسے دیکھتے ہی نایاب کو جیسے بجلی کا جھٹکا لگ گیا تھا۔ جھٹکے سے بستر سے اٹھی، نظریں جھکائے جلدی سے چادر درست کرنے لگی۔ ابھی کرتی ہوں۔ اس کی آواز میں گھبراہٹ تھی اور گھبراہٹ کے مارے اس کے ہاتھ کپ کپا رہے تھے۔ یہ نمک حرامیاں یہاں نہیں چلیں گی۔ کام کام اور بس کام چاہیے مجھے۔ زیگم سختی سے بولتے ہوئے بیڈ کے قریب آ رکا۔ اس کی آواز میں سرد مہری اور غصہ واضح تھا۔ یہ جو خیالی دنیا میں کھوئی ہوئی ہو، اس سے باہر نکلو نایاب توقیر۔ اس نے تمسخر سے کہا۔ نایاب کی آشکانہ سی حالت کو وہ اچھی طرح سمجھ رہا تھا۔ زیگم کے لیے اس کی حالت فضول خواب سے زیادہ کچھ نہیں تھی۔ جو خواب تم سجا رہی ہو وہ کبھی پورے نہیں ہو سکتے۔ اپنی اوقات اور حیثیت کے مطابق خواب سجاؤ۔ میں نہ تو کل تمہارے خوابوں کی حقیقت بن سکتا تھا اور نہ ہی آج اور نہ ہی آنے والا کل۔ اس کا لہجہ حد سے زیادہ کٹیلا اور سخت تھا۔ نایاب کی آنکھوں میں ایک پل کے لیے مایوسی اتری، مگر اس نے جلدی سے خود کو سنبھالتے ہوئے سر جھکا لیا۔ اس کا انداز صاف بتا رہا تھا کہ زیگم کی باتوں سے اس پر کوئی اثر نہیں ہوا اور یہ چیز زیگم کو زہر لگ رہی تھی۔ اور اگر تم نے پھر بھی خواب دیکھنے کی جرت کی تو یاد رکھنا میں تمہاری آنکھوں سے وہ خواب نوچ لوں گا۔ اتنی بے رحمی سے خواب کھینچوں گا کہ دھیان رکھنا کہ آنکھوں کی پتلیاں بھی باہر نہ آ جائیں۔ اس کی آواز اتنی سرد تھی کہ نایاب کو لگا جیسے پورے کمرے کا درجہ حرارت یکدم گر گیا ہو۔ نایاب کا دل کسی انجانے خوف سے لرزا۔ وہ چادر ٹھیک کرنے کے بہانے مزید سر جھکاتے خاموش ہو گئی، مگر زیگم کی نظریں اس کے جھکے وجود کو حقارت سے دیکھ رہی تھیں۔ زیگم نے آخری بار غصے سے نایاب کو گھورتے ہوئے کمرے کا دروازہ کھولا اور باہر نکل گیا۔ اس کے لیے اس عورت کے ساتھ ایک کمرے میں مزید کھڑا رہنا ناممکن تھا۔ وہ ہمیشہ سے اس سے گھٹن محسوس کرتا آیا تھا اور آج سالوں بعد بھی وہی محسوس کر رہا تھا۔ نایاب کی بے باکی اسے کبھی پسند نہیں آئی تھی۔ وہ قدموں کی سختی کے ساتھ سیدھا مائد کے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ مائد ابھی روم میں آیا ہی تھا۔ وہ پوری رات جاگتا رہا تھا کیونکہ وہ یہاں صرف زیگم کی حفاظت کے لیے آیا تھا، سونا تو دور کی بات تھی۔ اب جب زیگم جاگ چکا تھا تو مائد نے بھی بس تکیے پر سر رکھ کر کمر سیدھا کرنے کی کوشش کی، مگر نیند کا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ اتنے میں زیگم طوفان کی طرح روم میں داخل ہوا اور زور سے دروازہ بند کر دیا۔ اللہ خیر کرے، کیا ہوا ہے؟ مائد چونک کر اٹھ کر بیٹھ گیا۔ اس کے سینے پر اب بھی پسٹل رکھا تھا، مطلب وہ ہر وقت اپنے یار کی حفاظت کے لیے تیار تھا۔ کیا ہونا ہے؟ اس منحوس عورت کو میں برداشت نہیں کر سکتا۔ اس عورت کو اپنی بے عزتی ہی محسوس نہیں ہوتی۔ اس کو ذلیل کیے جا رہا ہوں مگر اسے احساس ہی نہیں ہوتا۔ پتہ نہیں کس مٹی کی بنی ہے۔ زیگم صوفے پر دھڑام سے بیٹھتے ہوئے غصے کی شدت سے لال ہو رہا تھا۔ کس کی بات کر رہے ہو؟ کس کی بات کروں گا یار؟ نایاب کی بات کر رہا ہوں۔ میں اس کے ساتھ ایک روم میں نہیں رہ سکتا۔ کل سے میں تمہارے ساتھ اس روم میں سوؤں گا۔ ماشاءاللہ، میرے ساتھ کیوں سوگے؟ بیوی ہے تمہاری، اس کے ساتھ سونا۔ مائد نے شرارت سے کہا کیونکہ اس وقت زیگم سلطان بہت غصے میں تھا اور اس کا موڈ لائٹ کیسے کرنا ہے یہ مائد خان سے زیادہ کون جان سکتا تھا۔ مائد، میں تمہارے سر پر کوئی چیز دے مروں گا اگر غیر ضروری بکواس کی تو، زیگم نے چڑھ کر گھورتے ہوئے کہا۔ غصے کی شدت سے وہ مسلسل اپنی ٹانگ کو ہلا رہا تھا۔ نہیں، میرا مطلب تھا یار کہ اس کے ساتھ رہ کر اسے تھوڑی سی اذیت تو دو، آخر بیوی ہے تمہاری۔ مائد نے فری مشورہ دیا، حالانکہ اسے بھی نایاب زہر لگتی تھی۔ نہ وہ میری بیوی ہے نہ میں اسے اپنی بیوی مانتا ہوں۔ تم ہر چیز جانتے ہو اور اگر فضول مشورہ دیا تو ابھی کے ابھی تمہیں گاڑی میں لوڈ کروا کر گھر بھیج دوں گا، سمجھے؟ اچھا، اتنا غصہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک تو تمہارا بی پی بات بات پر شوٹ کر جاتا ہے، پتہ نہیں کیا کھاتے ہو۔ ریلیکس ہو جاؤ، میرے ساتھ سونا ہے، دونوں دوست باہوں میں باہیں ڈال کر سوئیں گے۔ خوش؟ نہیں، مجھے تمہارے ساتھ جپیاں ڈالنے کا کوئی شوق نہیں ہے۔ زیگم نے ناک چڑھائی۔ چلو مجھے تو ہے نا، مائد نے شرارت سے آنکھ دبائی۔ شرم کرو۔ زیگم کی ہنسی چھوٹ گئی۔ شرم کی کیا بات ہے یار؟ مائد نے شریر مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔ ظاہر سی بات ہے، اگر تمہیں اپنی بیوی کے ساتھ نہیں سونا اور میرے ساتھ سو گے تو میں کچھ نہ کچھ تو تمہارا فائدہ اٹھاؤں گا نا۔ شرم کرو، کتنی بیہودہ باتیں کر رہے ہو۔ زیگم نے خفگی سے گھورا۔ فائدہ اٹھاؤں گا؟ اب تمہیں شادی کر لینی چاہیے، مجھے لگتا ہے تمہیں اس کی سخت ضرورت ہے۔ وہ مائد کی بے تکی باتوں پر اپنی ہنسی روک نہیں پایا تھا۔ نہیں، شادی کا کوئی فائدہ نہیں۔ تمہاری شادی ہوئی، کوئی فائدہ ملا؟ نہیں نا، تو ظاہر ہے مجھے بھی شادی نہیں کرنی، فائدہ تو مجھے بھی نہیں ملے گا۔ مائد نے کندھے اچکائے۔ منہ بند کرو، تمہاری ماں نے کتنے سپنے سجائے تمہاری شادی کے لیے، اور کیسی ہے ہماری ہونے والی بھابھی؟ کتنے سالوں سے تم نے منگنی کر رکھی ہے، شادی بھی کرو۔
اب تو میں بھی واپس آ گیا ہوں، خوب ہلا گلا ہوگا۔ یہ سنتے ہی مائد کی ہنسی غائب ہو گئی۔ ایک پل کے لیے اس کے چہرے کے تاثرات بدلے، جیسے کسی ناپسندیدہ حقیقت نے اسے گھیر لیا ہو۔ ناشتہ بنواؤ یار، بھوک لگی ہے۔ مائد نے فوراً بات بدلی۔ شاید وہ اس موضوع پر بات نہیں کرنا چاہتا تھا۔ خیریت ہے، شادی کیوں نہیں کرنی؟ زیغم نے مائد کے بدلے ہوئے تاثرات کو دیکھتے ہوئے تجسس سے سوال کیا۔ ناشتہ مل سکتا ہے؟ مائد نے بات بدلنے کی کوشش کی۔ میں ناشتے کا بولتا ہوں، مگر پہلے سوال کا جواب تو دو۔ زیغم کی نظریں اس پر جمی تھیں۔ مجھے کسی سوال کا جواب نہیں دینا، مجھے ناشتہ دو، مائد نے سنجیدگی سے کہا۔ میں جلدی ناشتہ کرنے کا عادی ہوں، تو بہتر ہے کہ مجھے بھوکا مت رکھو، یا پھر سیدھا بتا دو نہیں کروانا، میں جا کر حویلی ناشتہ کر لیتا ہوں، مائد نے دھمکی دی۔ حد ہے یار، جذباتی ہو گئے ہو۔ زیغم نے گہرا سانس لیا۔ ٹھیک ہے، ناشتہ بنوا رہا ہوں، حویلی جانے کی بات کہاں سے آ گئی؟ زیغم روم میں لگے انٹرکام سے ناشتہ آرڈر کرنے لگا، مگر اس کا ذہن اب بھی مائد کے بدلے ہوئے انداز پر الجھا ہوا تھا۔ وہ جاننا چاہتا تھا کہ اس کے دماغ میں کیا چل رہا ہے، مگر مائد بات گھمانے میں ماہر تھا۔ جلدی سے ناشتہ لگاؤ، زیغم نے انٹرکام پر کہا اور واپس صوفے پر بیٹھ گیا۔ مائد کو اندازہ ہو گیا تھا کہ زیغم ایک بار پھر سوال کرنے کے موڈ میں ہے، اسی لیے وہ جلدی سے پسٹل بیڈ پر رکھتے ہوئے خود کو واش روم میں بند کر گیا۔ زیغم نے صوفے سے ٹیک لگاتے ہوئے گہری سانس لی اور خود سے بولا، مائد خان درانی، ایسے نہیں چلے گا۔ اگر تمہیں میری بات پتہ ہے تو مجھے بھی حق ہے جاننے کا کہ تمہارے دماغ میں کیا چل رہا ہے۔ دانیہ بے چین رات گزارنے کے بعد کب سے کھڑکی کے سامنے کھڑی تھی۔ باہر وسیع لان میں چلتے فوارے کا منظر بے حد حسین تھا، مگر اتنی خوبصورتی بھی اس کے اندر کی ویرانی کم نہ کر سکی تھی۔ کمرے کا دروازہ کھٹکا اور چند لمحوں میں مائد کی اماں اندر داخل ہوئی۔ چہرے پر نور اور مسکراہٹ لیے وہ اسے محبت سے دیکھنے لگی۔ میری بیٹی اٹھ گئی؟ جی السلام علیکم، میں اٹھ گئی ہوں، دانیہ نے نرمی سے جواب دیا۔ وعلیکم السلام، ماشاءاللہ، تو پھر آؤ ناشتہ کر لیتے ہیں۔ جی آتی ہوں۔ چلو پھر میرے ساتھ ہی چلو، تمہارا بھائی درگزئی کب سے تمہارا انتظار کر رہا ہے۔ میں نے اسے بتایا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے کچھ دنوں کے لیے ہمیں خوبصورت مہمان عطا کی ہے، تو وہ بے چین ہو گیا۔ آج اس نے اسکول سے چھٹی بھی لی ہے، بس تم سے ملنے کے لیے۔ مائد کی مورے اتنی محبت اور اپنائیت سے بول رہی تھی تو دانیہ اپنے ویران دل کی ویرانی کو کچھ دیر کے لیے ختم کرتے ہوئے اس کی ماں کا دل رکھنے کے لیے ساتھ چل پڑی۔ دانیہ مسکرا دی۔ جی چلیں۔ وہ خوشی سے دانیہ کے ساتھ چلتے ہوئے اپنی بڑی سی حویلی کے شاندار ٹیبل پر پہنچ چکی تھیں۔ دانیہ جیسے ہی مائد کی مورے کے ساتھ ٹیبل کے قریب پہنچی، سامنے خوش شکل 15-16 سال کا لڑکا بیٹھا تھا۔ اس نے دانیہ کو دیکھتے ہی مسکرا کر اپنی جگہ سے اٹھتے ہوئے خوش دلی سے ہاتھ آگے بڑھایا۔ السلام علیکم، مائی سیلف درگزئی خان درانی۔ اس کی آنکھوں میں بے ساختہ چمک تھی، لہجے میں اپنائیت۔ دانیہ عام طور پر کسی سے اتنی جلدی گھلتی ملتی نہیں تھی، نہ ہی کسی کے ساتھ ہاتھ ملانے کی عادی تھی، مگر پتہ نہیں کیوں اس بچے کی معصوم مسکراہٹ اور خوش اخلاقی دیکھ کر بے اختیار اس کا ہاتھ خود بخود اٹھ گیا۔ مائی سیلف دانیہ سلطان لغاری، وہ ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ بولی۔ او مائی گاڈ، یہ آپ کے ہاتھوں کو کیا ہوا ہے؟ درگزئی کی نظروں نے فوراً دانیہ کے ہاتھوں میں لپٹی پٹیوں کو دیکھا، چہرے پر پڑے بے تحاشا نشان، آنکھوں کے نیچے گہرے حلقے۔ سب کچھ دیکھ کر اس کا دل بے چین ہو گیا، وہ واقعی پریشان ہو گیا تھا۔ بس اس کے اتنا کہنے کی دیر تھی کہ دانیہ کا کانفیڈنس لیول زمین بوس ہونے لگا۔ وہ جواب دیے بغیر فوراً پلٹی اور تیزی سے بھاگتی ہوئی اپنے کمرے میں جا کر دروازہ بند کر لیا۔ کتنی غلط بات ہے درگزئی، تمہیں کیا ضرورت تھی اس سے یہ پوچھنے کی؟ اب بچی کو اور پریشان کر دیا ہے تم نے۔ ایسے سوال نہیں کرتے بیٹا، مورے نے فکر مندی سے کہا۔ درگزئی نے معصومیت سے مورے کی طرف دیکھا۔ مورے، میں نے کوئی غلط سوال کر دیا کیا؟ میں نے تو بس اتنا ہی پوچھا تھا کہ انہیں چوٹ کیسے لگی ہے۔ اگر میں نے کچھ غلط کہا ہے تو میں ان سے معافی مانگ لیتا ہوں۔ مورے نے گہری سانس لی اور نرمی سے کہا، نہیں ابھی چپ ہو جاؤ، اسے کچھ دیر اکیلا رہنے دو، وہ بچی پہلے ہی بہت پریشان ہے۔ درگزئی کا چہرہ اداسی میں گر گیا۔ سوری مورے، مجھے بالکل اندازہ نہیں تھا کہ وہ اتنی پریشان ہو جائیں گی، میں نے بہت غلط کر دیا نا ان کا دل دکھا کر۔ مورے نے اس کے سر پر پیار بھرا ہاتھ رکھا۔ نہیں کوئی بات نہیں بیٹا، ناشتہ کرو، اللہ سب بہتر کرے گا۔ دانیہ کمرے میں آتے ہی دروازہ بند کر کے دیوار سے ٹیک لگا گئی، سانس بے ترتیب ہو رہی تھی، آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے۔ مجھے کیوں نشان عبرت بنا دیا؟ کیوں مجھے ہر جگہ سوالوں کا جواب دینا پڑتا ہے؟ وہ زیر لب بڑبڑائی۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے آئینے میں اپنا عکس دیکھا، چہرے پر پڑے نشان، آنکھوں کے نیچے ہلکے، ہر چیز اسے خود پر ترس کھانے پر مجبور کر رہی تھی۔ کیوں تم نے میری یہ حالت کر دی؟ ہر جگہ میرا مذاق بنایا، کہیں منہ دکھانے کے قابل نہیں چھوڑا۔ اس کی آواز کانپ گئی، غصے اور بے بسی میں وہ دونوں مٹھیوں کو بھینچ گئی۔ خدا تمہیں غرق کرے۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی، جیسے دل کا سارا بوجھ آنسوؤں میں بہا دینا چاہتی ہو۔ وہ درد کے دریچے کھول بیٹھی، سمندر جیسا بوجھل دل لیے دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر نیچے بیٹھتی چلی گئی۔ یادوں کے ہر دریچے میں صرف زخم ہی زخم تھے، اتنے گہرے کہ جیسے صرف جسم پر نہیں روح پر بھی ضبط ہو گئے ہوں۔ کیسے بتاؤں کہ یہ زخم صرف میرے جسم پر نہیں میری روح پر بھی لگے ہیں، وہ خود سے کہتی سوچتی چلی گئی۔
اس کے وجود پر وہ نشان تھے جنہیں دیکھنے کی ہمت بھی نہ تھی۔ اسے خود سے نفرت تھی، خود سے گھن آتی تھی۔ یہ ایسا راز تھا جو اس کی سوا کوئی نہیں جانتا تھا۔ شہرام نے اسے ایسے زخموں سے نوازا تھا جو کبھی بھی بھر نہیں سکتے تھے۔ یہ وہ راز تھا جو وہ اپنے بھائی کو بھی نہیں بتا سکتی تھی۔ کوئی بھی ایسا نہیں تھا جس کے سامنے وہ اپنے دل کے زخم پوری طرح دکھا پاتی۔ بہن بھائی کے رشتے میں کچھ پردے، کچھ لحاظ ہوتے ہیں۔ سب کچھ نہیں کہہ سکتے، کچھ درد کہنے کے باوجود بھی باقی رہ جاتے ہیں۔ یہی چیزیں تھیں جو اسے اندر ہی اندر سسکنے پر مجبور کر رہی تھیں۔ اس کی خوبصورتی، اس کا حسن شہرام نامی درندہ نوچ چکا تھا۔ اس کا سوچنا ہی تھا کہ جیسے سانسیں رکنے لگی، وہ بے بسی سے گھٹنے میں سر دے کر تڑپنے لگی۔ سسکیاں ہوا میں تحلیل ہوئیں اور کمرے میں اذیت زدہ ماحول پھیل گیا۔ توقیر لغاری جو کبھی بڑے بڑے جلسوں کی شان تھا، سیاست کی دنیا میں اس کا بول بالا تھا، جرگوں میں سب سے آگے بیٹھ کر فیصلہ کرتا تھا اور لوگوں پر حکم چلاتا تھا۔ پورا گاؤں اس کی صفاکی کی وجہ سے اس سے ڈرتا تھا۔ آج توقیر لغاری اپنی حیثیت کھو چکا تھا۔ وہ جو دوسروں سے مشقت لیتا تھا، آج خود ہاتھ میں کپڑا لیے گاڑیوں کے بیچ میں ملازم بنا کھڑا تھا۔ سامنے قطار میں سجی قیمتی گاڑیاں چمک رہی تھیں، مگر ان میں سے ایک ایسی بھی تھی جس پر توقیر کی قسمت کی طرح میل جمی ہوئی تھی، اور وہ بار بار رگڑنے کے باوجود بھی چمکنے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ ادھر زیگم کے ملازمین گاڑیاں توقیر سے دھلوا کر مزے سے گرم گرم چائے پی رہے تھے، اور توقیر کو یوں جھکتے دیکھ کر دبی دبی ہنسی ہنس رہے تھے، جیسے کسی پرانے مغرور شیر کو پنجرے میں تماشا بنتے دیکھ رہے ہوں۔ زیگم کے ملازمین یہ سب کچھ زیگم کے کہنے پر ہی کر رہے تھے، اس لیے انہیں کسی طرح کا کوئی ڈر نہیں تھا۔ زیگم صرف ایک نام نہیں تھا، وہ ایک نڈر شیر تھا جس کے آنے پر پوری کایا پلٹ چکی تھی۔ ہنسی بند کرو تم سب کے سب، توقیر نے غصے سے جھاڑنے کی کوشش کی، مگر پانی کے چھینٹے ایسے منہ پر پڑے کہ وہ خود ہی کھانستا رہ گیا، اور ملازمین نے بھی کہکا لگا دیا۔ تھوڑا زور لگا لو توقیر سائیں، ایسے تو چمکتے میں رات ہو جائے گی۔ ایک نے طنز کیا تو دوسرا ہنسا۔ جلدی کر لیں ورنہ چھوٹے سائیں آ گئے تو آپ کی خیر نہیں۔ ویسے ہم انہیں چھوٹے سائیں کیوں بول رہے ہیں؟ اصل بڑے سائیں تو وہ ہیں۔ آخر بڑے سائیں سلطان لغاری کے اصل وارث تو وہ ہیں، اور ساری جائیداد تو انہی کی ہے۔ اس حساب سے بڑے سائیں تو وہ ہوئے نا۔ ایک ملازم نے دوسرے ملازم کو دلیل دیتے ہوئے ایسی نظروں سے دیکھا جیسے توقیر لغاری کی ذات پر ہنس رہا ہو۔ توقیر کی آنکھوں میں خون اتر آیا، کپڑا مروڑ کر ہاتھ میں بھینچا، مگر پھر زیگم کی دھمکی یاد آئی۔ جب تک سارا کام مکمل نہیں ہوگا تمہارا بیٹا درد سے تڑپتا رہے گا، مگر اس کی دوا نہیں ملے گی۔ اس نے جھٹکے سے گاڑی پر کپڑا مارا جیسے گاڑی نہیں، زیگم کا چہرہ سامنے ہو۔ اندر غصے کی آگ دہک رہی تھی، مگر یہ آگ جتنی بھی بھڑکتی، زیگم کے فیصلے کے سامنے راکھ ہونے کے سوا کچھ نہ کر سکتی۔ بس ایک بار میرا رابطہ ہو جائے میرے بندوں سے، پھر میں دیکھوں گا زیگم، تمہاری ایک ایک دی ہوئی تکلیف کا حساب لوں گا۔ وہ غصے سے بڑبڑایا، مگر اگلے ہی لمحے اس کے ہاتھ سے صابن کی بالٹی جھلک گئی اور سارا گندا پانی اس کے جوتوں پر گر گیا۔ اف، یہ دن بھی دیکھنے تھے۔ توقیر نے دان پیسے اور پیچھے کھڑے ملازم کا کہکا گونج اٹھا۔ سائیں دھیان سے، کہیں خود بھی نہ دھل جانا۔ ایک اور طنز اچھالا گیا۔ توقیر نے خون کے گھونٹ پی کر چپ رہنا بہتر سمجھا۔ تیز ترار سیاست دان تھا، اسے اچھی طرح پتا تھا کہ ایسے وقت میں بولنا اس کے لیے نقصان دہ ہو سکتا ہے، اس لیے خون کے گھونٹ پیتے ہوئے صحیح وقت کا انتظار کر رہا تھا۔ اس کی جگہ کوئی اور ہوتا تو چیخو پکار کرتا، مگر وہ چالاک اور شیطانی فطرت کا مالک تھا، اس لیے صحیح وقت کے لیے خاموش ہو کر بیٹھ گیا۔ قدسیہ بیگم جو ہمیشہ نوکروں پر روب جماتی، ذرا سی بات پر تمانچہ جڑ دینا یا ملازم کو دھکا دینا اس کے لیے معمولی سی بات تھی۔ آج خود جھاڑو پکڑے زمین پر رگڑ رہی تھی، کبھی ہاتھ میں جھاڑو آتا تو کبھی کپڑا، اور کبھی خود ہی صفائی کرتے کرتے لڑکھڑا کر زمین پر جا لگتی۔ دوسری طرف نایاب جو خود کو ہمیشہ حویلی کی مالک سمجھتی تھی، آج اپنی ماں کے ساتھ وہی کام کر رہی تھی جسے کرنے پر وہ دوسروں کو حقیر سمجھتی تھی۔ یہ سب زیگم کے حکم کا کمال تھا۔ رمضان کی آمد تھی اور زیگم نے سختی سے کہا تھا کہ پوری حویلی کو چمکا دیا جائے، اور نگرانی سلمہ پھپھو کو سونپ دی گئی جو ہمیشہ باتوں سے عقل مند بنی رہتی تھی، مگر آج تو جیسے پوری فوج کی کمانڈر بن چکی تھیں۔ جلدی کرو، چمک نظر آنی چاہیے۔ سلمہ پھپھو نے ہاتھ میں لکڑی پکڑ کر زمین پر ماری تو قدسیہ گھبرا کر مزید تیزی سے ہاتھ چلانے لگی۔ ارے اماں، یہ سب تمہاری وجہ سے ہو رہا ہے۔ نایاب نے غصے میں صفائی کرتے ہوئے اماں کو گھورا۔ میری وجہ سے؟ اگر تو چپ کر کے اپنی شادی نبھا لیتی تو آج یہ دن نہ دیکھنا پڑتا۔ تمہیں ہی عشق کے دورے پڑ رہے تھے۔ قدسیہ نے ہانپتے ہوئے صفائی جاری رکھی، اپنی لاڈلی بیٹی کو تانا مارا۔ اللہ کی قسم، تم جیسی ماں خدا کسی کو نہ دے، جب بھی منہ کھولتی ہو کڑوا ہی بولتی ہو۔ نایاب نے آگ بگولا ہوتے ہوئے کہا۔ میں تو جا رہی ہوں، جو کرنا ہے تم خود کرو۔ نایاب نے جھاڑو پھینکنے کی کوشش کی، مگر سلمہ پھپھو نے تیوری چڑھائی۔ اگر یہ جھاڑو پھینکنے کی کوشش کی تو اگلے ہی پل تجھے اسی پر بٹھا کر اڑاؤں گی۔ اگر تمیز کی زبان سمجھ میں آ رہی ہے تو چپ چاپ کام کرو لڑکی، ورنہ ابھی کے ابھی زیگم کو بلواؤں گی، اور پھر وہ تم لوگوں کے ساتھ کیا سلوک کرے گا یہ تم اچھی طرح جانتی ہو۔ سلمہ پھپھو نے اچھی خاصی دھمکی دے ڈالی تھی۔ زیگم کا نام سنتے ہی نایاب نے جلدی سے جھاڑو اٹھائی اور صفائی جاری رکھی۔ قدسیہ ایک ہاتھ سے پسینہ صاف کر رہی تھی، دوسرے ہاتھ سے فرش پر کپڑا رگڑ رہی تھی۔
मौसम अच्छा खासा ठंडा था, मगर नमक हरामों को काम करते हुए पसीने छूट रहे थे। ये सफाई हो रही है या दोनों नायक एक दूसरे की बर्बादी के मंसूबे बना रहे हैं? सलमा फुप्पो ने घूरा। दोनों माँ बेटी नमक हराम पोहड़ हो। ढंग से सफाई नहीं करनी आती तुम लोगों को? बदकिस्मती है कि अब ये हमको काम सिखाएंगी, नायाब मुंह में बड़बड़ाई थी। कुत्सिया जवाब देने के लिए अपनी जगह से उठकर मुड़ी थी, मगर जैसे ही एक तरफ झुकी, फिसलकर सीधा पानी की बाल्टी में जा गिरी। अम्मा, नायाब ने आंखें फाड़े देखा और पीछे खड़े मुलाजमीन के कहके गूंज उठे। सलमा फुप्पो ने बेजारी से कहा, चलो चलो उठो, आज तुम्हें वो सब कुछ करना पड़ेगा जो तुमने नौकरों से करवाया है। कुत्सिया गीले कपड़े देखकर लाल पीली हो रही थी और ऊपर से वो नौकर उस पर हंस रहे थे। वो मुलाजमा हंस रही थी जो कल तक उसके घूंसे खाती रही थी। कुत्सिया भीग कर बड़ी फनी लग रही थी। घर में हर वक्त अजरक कंधे पर डाले हुए घूमने वाली की इस वक्त हालत मुलाजमों से कहीं ज्यादा बदतर हो रही थी। बिखरे बाल, बेतरतीब हुलिया, वो एक फनी पीस लग रही थी। बड़ी मुश्किल से वो पानी से भरी बाल्टी, जिसके अंदर डिटर्जेंट डाला हुआ था, उसका सहारा लेते हुए उठ खड़ी हुई, जबकि नायाब उसे बचाने की बजाय अपनी हंसी रोकने की कोशिश कर रही थी। बहुत ही सफाक बेटी थी जो अपनी माँ को ऐसी हालत में देखकर हंस रही थी, मगर इंसान जो बोता है वही काटता है। कुत्सिया की अपनी करतूतें कौन सी अच्छी थीं, तो उसे ऐसी ही औलाद मिलनी थी। हवेली के वो दरो दीवार जो कभी उनके रोब के आदी थे, आज इन्हें ज़मीन पर रेंगता देखकर जैसे मज़े ले रहे थे। सच कहते हैं, दुनिया मकफ़ाते अमल है, हर किसी को अपना बोया काटना पड़ता है। इन लोगों ने कल तक कहाँ सोचा था कि ज़ैगम वापस आ सकता है और आकर ऐसी तबाही भी मचा सकता है। कुत्सिया की कमर में बाल्टी लगने से बेचारी से खड़ा नहीं हुआ जा रहा था, मगर फिर भी फर्श की सफाई जारी थी, क्योंकि सलमा इनके सर पर सवार होकर खड़ी थी। इनके सर पर सवार होना सलमा की मजबूरी थी, वरना ये सब कुछ सलमा को करना पड़ेगा, यही सोचकर वो सफाक बनी खड़ी थी। शहराम तकलीफ से बेहाल बेड पर पड़ा था। टांग में गोली लगने की वजह से दर्द नाकाबिले बर्दाश्त हो चुका था। चेहरा पसीने से तर, मुट्ठी सख्ती से भींची हुई और आंखों में वही गुस्सा जो हमेशा इसकी फितरत में शामिल था। इसे अपनी बेबसी पर गुस्सा आ रहा था। दिल कर रहा था कि वो एक झटके से यहाँ से उठे और ज़ैगम को चीर फाड़ कर रख दे, मगर वो ऐसी हालत में कहाँ था। ज़ैगम ने तो आते ही इसे ढेर करके बिस्तर पर लिटा दिया था। सामने कुर्सी पर मेडिकल अटेंडेंट आराम से बैठा मोबाइल देख रहा था। वो इतने पुरसकून आराम से बैठा हुआ था जैसे यहाँ पर सिर्फ फन करने की तनख्वाह ले रहा हो। अबे बहरे हो क्या? मेरा दर्द दिखाई नहीं दे रहा, अंधे कहीं के? मुझे दवाई दो, बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। पेन किलर दो या कम से कम कोई इंजेक्शन लगा दो। शहराम गुस्से से बोला, मगर अटेंडेंट ने मोबाइल की स्क्रीन से नजरें तक न हटाईं। एक ही बार में बात समझ नहीं आती तुम लोगों को? शहराम ने जख्मी टांग पर हाथ रखते हुए तकिए पर सर पटका। उसे टांग में बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही थी। इसे कुछ घंटों पहले ही होश आया था और होश में आते ही दर्द का शदीद एहसास हुआ। वो दर्द से तड़प रहा था। अटेंडेंट ने एक लंबी सांस ली, जैसे बहुत सब्र का मुजाहिरा कर रहा हो, और फिर कंधे उचकाकर बोला, हमने कहा है ना, जब तक ज़ैगम साईं का हुक्म नहीं आएगा दवा नहीं मिलेगी। ये क्या बकवास है? मैं मर जाऊंगा तब दोगे दवाई? शहराम घुर्राया। अटेंडेंट ने लापरवाही से मोबाइल को घुमाया। आप जितना मर्जी चीखें चिल्लाएं, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। मोबाइल मेरे हाथ में है। जब ज़ैगम साईं का मैसेज आएगा दवा तभी मिलेगी, अभी नहीं। हमें तनख्वाह ज़ैगम साईं ने देनी है, तो हुक्म भी उन्हीं का मानूंगा। शहराम ने उसका जवाब सुनकर गुस्से और दर्द की शिद्दत से मुठ्ठियाँ भींची। उसका खून खौल रहा था, मगर इस वक्त वो कुछ भी करने के काबिल नहीं था। दर्द की शिद्दत बढ़ती जा रही थी और सामने बैठा ये आदमी जैसे तमाशा देखने आया हो। तुम्हें मज़ा आ रहा है ना मुझे तड़पता देखकर? शहराम ने सर्द नज़रों से घूरा। अटेंडेंट ने एक छोटी सी मुस्कुराहट दबाई और बोला, मैं तो ज़ैगम साईं के हुक्म का गुलाम हूँ। ज़ैगम की हुकूमत सिर्फ उतनी देर तक है जब तक मैं उठकर पैरों पर खड़ा नहीं हो जाता। मुझे अपने एक बार पैरों पर आने दो, फिर तुम सबको देख लूँगा। शहराम गुस्से से गुर्राया था। ठीक है, फिर आप ठीक होने का इंतज़ार करें और मुझे आराम से टिकटॉक एंजॉय करने दें। इतने सफाक इंसान हो, मैं यहाँ दर्द से मर रहा हूँ और तुम्हें टिकटॉक देखनी है कुत्ते। देखिए साईं, गाली गलोच मत करना। ज़ैगम साईं का हुक्म है कि अगर आप ज़्यादा बदजुबानी करेंगे तो मुझे ज़ैगम साईं की तरफ से पूरी इजाज़त है कि जहर का टीका लगाकर हमेशा हमेशा के लिए खामोश करवा दूँ। शहराम ये सुनते ही खामोश हो गया था। इसे अपनी जान बहुत प्यारी थी, मगर दर्द इसे कहीं सुकून नहीं लेने दे रहा था। मुझे एक बार ठीक हो लेने दो, तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। खुद को समझते क्या हो? वो दिमाग में सोचकर दर्द से तड़प रहा था। नाश्ते की लंबी टेबल पर हर चीज़ नहायत नफासत से सजी हुई थी। सफ़ेद चमकदार प्लेटों में गर्म सुनहरी रंगत वाले पराठे रखे थे, जिनसे खुशबू उठ रही थी। एक तरफ हल्के ब्राउन टोस्ट तरतीब से रखे थे। इनके साथ बटर, शहद और मुख्तलिफ फ्लेवर्स के जाम के जार सलीके से लगे हुए थे। ताज़ा दूध से बनी हुई मक्खन की तह उबली हुई अंडों के साथ एक अलहदा प्लेट में रखी थी। टेबल के दरमियान में पनीर और जैतून का एक दिलकश प्लेटर रखा था, जिसमें नरम चीज़, चेडर और फीटा चीज़ के साथ हल्के कटे हुए जैतून रखे थे।
کرسپی فرائز کے ساتھ مسالے دار آملیٹ بھی ایک طرف رکھا تھا جن میں ہری مرچ، ٹماٹر اور ہلکے مسالے شامل کیے گئے تھے۔ آملیٹ کے برابر میں اسکریمبلڈ ایگز بھی موجود تھے جو مزید نرمی اور خوشبو لیے ہوئے تھے۔ ایک جانب تازہ اور خوشبودار کافی کے مگ رکھے تھے جبکہ مختلف جوسز، مالٹے، انار اور اسٹرابیری کے جگ شفاف گلاسوں کے ساتھ رکھے گئے تھے۔ زیگم کا یار اس کی حفاظت کی خاطر رکا ہوا تھا تو زیگم نے اس کے لیے ناشتے کا بہترین انتظام کروایا تھا۔ زیگم اپنی پلیٹ میں آرام سے کھانے میں مصروف تھا جبکہ مائد کے ہاتھ میں چمچ تھا مگر وہ کسی گہری سوچ میں گم بیٹھا تھا۔ کھانے کی خوشبو ہوا میں گھلی ہوئی تھی مگر اس کا دھیان کہیں اور تھا۔ زیگم نے ایک نظر اس پر ڈالی مگر خاموشی برقرار رکھی۔ وہ اس کے چہرے کے زاویے پڑھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ جناب ناشتہ کرو، اتنی گہری سوچ میں نہ پڑو اور جس سوال سے تم بھاگنے کی کوشش کر رہے ہو اس کا جواب تو تمہیں دینا ہوگا۔ زیگم نے نوالا توڑتے ہوئے ایک بار پھر مائد کے کان میں سرگوشی کی۔ مائد نے براؤن بریڈ کی جانب ہاتھ بڑھاتے ہوئے گہری سوچ سے نکلتے اسے گھورا۔ کیا مصیبت ہے یار، آرام سے ناشتہ تو کرنے دو۔ سچ میں وہ زیگم کے سوالوں سے بچنے کی پوری کوشش کر رہا تھا۔ اس کے سوالوں کو نظر انداز کرنے کے لیے تو وہ کتنی دیر تک واش روم میں بند رہا تھا مگر باہر ناشتے کی ٹیبل پر آتے ہی زیگم کا وہی سوال پھر سے اس کے گلے کی ہڈی بن چکا تھا۔ ناشتہ کرو، میں کون سا تمہارے منہ سے نوالا چھین رہا ہوں، مگر پہلے یہ بتاؤ کہ شادی کے نام سے اتنا کیوں بھاگ رہے ہو؟ کہیں کوئی گڑبڑ تو نہیں، کوئی میڈیکل پرابلم؟ زیگم نے آہستگی سے رازداری کے ساتھ کہا مگر اس کی نظریں صاف بتا رہی تھیں کہ وہ پیچھے ہٹنے والا نہیں ہے۔ وہ بظاہر نارمل اور سیریس انداز میں بول رہا تھا جبکہ اس کے اندر کی شرارت ابل رہی تھی۔ وہ یہ سب مائد کا منہ کھلوانے کے لیے بول رہا تھا۔ مائد کا نوالا حلق میں ہی اٹک گیا۔ اس نے پانی کا گھونٹ لیا اور جھنجھلا کر اس کی جانب دیکھا۔ منہ بند کر کے بیٹھو۔ الحمدللہ میں بالکل فٹ ہوں، اللہ نہ کرے کہ مجھے کوئی میڈیکل پرابلم ہو۔ اور کچھ نہیں ملا تو میڈیکل رپورٹ پر آ گئے، خدا نہ خواستہ مجھے کیا ہوگا، ہٹا کٹا مرد ہوں۔ مائد گھبراہٹ کے ساتھ ساری باتیں ایک ساتھ کہہ گیا تھا اور ایک بار پھر سے پانی کا گلاس اٹھا کر لبوں سے لگا لیا۔ اس کی حالت اور گھبراہٹ دیکھ کر زیگم نے اپنی مسکراہٹ بڑی مشکل سے دبائی۔ وہ جانتا تھا کہ مائد خان اپنی باتیں چھپانے میں ماہر تھا مگر وہ بھی اس کا دوست تھا، بات تو گلوائے بنا اسے سکون نہیں آنے والا تھا۔ یہ تو کنفرم تھا کہ مائد شادی کے نام سے بھاگ رہا تھا مگر کیوں؟ یہ سوال زیگم کو چین نہیں لینے دے رہا تھا اور اس کا جواب صرف مائد دے سکتا تھا۔ اگر تم سچ میں فٹ ہو تو پھر بتاؤ شادی کے نام سے کیوں بھاگ رہے ہو؟ زیگم نے چائے کا کپ لبوں سے لگاتے ہوئے ایک اور وار کیا۔ مائد نے نوالا پلیٹ میں رکھتے ہوئے کرسی سے ٹیک لگا کر سانس خارج کی۔ اس کے حلق سے نوالا زیگم اترنے کہاں دے رہا تھا۔ زیگم تم باز نہیں آ سکتے نا؟ جب تک تم بتاؤ گے نہیں، بالکل نہیں۔ زیگم نے مزے سے ناشتہ جاری رکھا۔ مائد نے سر جھٹکا، اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ زیگم کے سوالوں سے کس طرح بچے۔ آج کے ناشتے میں چائے کم اور زیگم کی انکوائری زیادہ تھی۔ تمہیں اچانک میری شادی کا دورہ کیوں پڑ گیا ہے؟ کیا پرابلم ہے تمہاری؟ مائد نے جھنجھلا کر زیگم کو گھورا۔ اتنے سالوں سے تم اپنی مرضی کی زندگی گزار رہے ہو، میں نے کبھی تم سے سوال کیا؟ اور ویسے بھی تم جب تک خود نہ چاہو کچھ نہیں بتاتے۔ تم مجھ پہ بھی یہ زور زبردستی مت کرو پلیز۔ مائد نے دو ٹوک بات ختم کرنے والے انداز میں کہا تھا۔ زیگم نے چائے کی چسکی لی اور کندھے اچکائے۔ بات زور زبردستی کی نہیں ہے، مجھے لگا کہ تم شادی نہیں کرنا چاہتے۔ اب یہ سوال تو ڈینجرس ہو سکتا ہے نا کہ کہیں تمہارے اندر کوئی پرابلم تو نہیں؟ زیگم پھر سے وہیں آ گیا تھا جہاں سے مائد بھاگنا چاہ رہا تھا۔ مائد نے ہاتھ میں پکڑا چمچ پلیٹ میں پھینکا اور طنزیہ انداز میں بولا، تو ایک کام کر، صبح مجھے ہسپتال لے کر چل، میرے تمام ٹیسٹ کروا، ایکس رے، MRI سب کچھ، اور اچھی طرح چیک کروانا کہ میں فٹ ہوں یا نہیں۔ جب تسلی ہو جائے تب یہ ٹاپک دوبارہ نہ چھیڑنا۔ ابھی مجھے ناشتہ کرنے دو ورنہ میں اٹھ کر جا رہا ہوں۔ زیگم نے کہکا لگایا۔ اب آیا نا اونٹ پہاڑ کے نیچے؟ وہ دماغ میں سوچ کر خوش ہو رہا تھا مگر مائد نے اسے مزید گھورنے کی زحمت بھی نہ دی اور خاموشی سے ناشتہ کرنے میں مصروف ہو گیا۔ مائد نے نوالا توڑا مگر ہاتھ وہیں رک گیا۔ وہ سر جھکا کر ناشتہ کرنے ہی لگا تھا اور زیگم کی باتوں سے بچنا چاہ رہا تھا مگر زیگم نے ایک اور جملہ اچھالا تو مائد کا تو جیسے خون کھول اٹھا تھا۔ ویسے مائد خان دورانی پاگل سمجھ رکھا ہے کیا؟ تم فٹ ہو یا نہیں یہ چیک کروانے کے لیے MRI کروانے کی ضرورت کیا ہے؟ میں تو سیدھا مردانہ ٹیسٹ کرواؤں گا۔ کل کو شادی ہو جائے اور تو باپ بننے کے قابل نہ نکلا تو میری تو ناک کٹ جائے گی۔ مائد نے حیرت زدہ نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے سر اٹھایا۔ بہت بڑا کمینہ ہے تو، تھوڑی شرم کر لیا کر بولنے سے پہلے۔ زیگم جان بوجھ کر وار کر رہا تھا۔ اسے معلوم تھا کہ پٹھانی کھوپڑی والے مائد کا پارا کہاں کہاں چڑھ سکتا ہے اور یہی وہ باریک رگ تھی جسے چھیڑ کر وہ مزے لے رہا تھا اور بہت جلد اسی نس کو دباتے ہوئے وہ اصلیت تک پہنچ سکتا تھا۔ مگر مائد بھی ڈھیٹ نکلا، بس گھور کر رہ گیا، ایک لفظ نہ بولا۔ زیگم نے شرارت سے لب بھینچ کر نوالا منہ میں ڈالا۔ چلو خیر ہے، پھر بھی ٹیسٹ تو کروانے پڑیں گے نا، آخر تسلی ہو جانی چاہیے۔ تم شرماؤ مت، میڈیکل میں شرم و حیا والی کوئی بات نہیں ہوتی۔ بعض دفعہ انسان شرم و حیا میں پڑھ کر کسی بہت بڑی مصیبت میں پڑ سکتا ہے، اسی لیے میں اپنے یار کے سارے ٹیسٹ خود ساتھ جا کر کرواؤں گا۔ مائد نے گہرا سانس لیا اور غصے سے چمچ دوبارہ پلیٹ میں ڈالتے ہوئے بولا،
خدا کی قسم زبان بند کر لے ورنہ تیرے ٹیسٹوں کی ایسی تیسی کر دوں گا۔ بڑا آیا میرے ٹیسٹ کروانے والا، ایک لفظ اور بولا تو میں اب کی بار خدا کی قسم اٹھ کر چلا جاؤں گا۔ اوکے اوکے ناشتہ کر، زیگم نے ہاتھ اٹھا کر ہار مانتے ہوئے کہا۔ وہ اچھی طرح سے جانتا تھا کہ مائد خان کی کھوپڑی جتنی گھوم چکی تھی اس سے زیادہ گھومی تو وہ سچ میں اٹھ کر چلا جائے گا، اور زیگم ایسا بالکل نہیں چاہتا تھا۔ اس نے تو مائد کے لیے بڑے دل سے اس کا من پسند ناشتہ بنوایا تھا، اب ایسا کیسے ہو سکتا تھا کہ ایک یار اٹھ کر چلا جائے؟ ہاں مگر یہ سچ تھا کہ اسے حقیقت ضرور جاننی تھی کہ آخر وہ شادی سے کیوں بھاگ رہا ہے۔ مائد کی منگنی بہت پہلے ہو چکی تھی اور اس کا رشتہ تو بچپن سے طے تھا۔ رشتے میں اس کی کوئی دور کی کزن ہی لگتی تھی جس سے مائد کا رشتہ طے کیا گیا تھا۔ مائد اور زیگم میں صرف 1 سال کا فرق تھا، مائد زیگم سے بھی 1 سال بڑا تھا۔ زیگم کی تو جس طرح سے بھی ہوئی مگر نایاب سے شادی ہو گئی۔ زیگم کے حالات مائد سے بہت ڈیفرنٹ تھے۔ زیگم دماغ میں بہت کچھ سوچتے ہوئے ناشتہ کر رہا تھا، نظریں بار بار مائد کے خاموش چہرے کو دیکھ رہی تھی۔ دانیہ سوچوں کے دریا میں ڈوبتی ہوئی بہت دور نکل آئی تھی، جہاں پر تکلیف اور دکھ کے سائے اتنے گہرے تھے کہ اس کی آنکھوں سے آنسو بہتے ہوئے اس کے رخساروں کو بھگو رہے تھے۔ سوچوں کا تسلسل دروازے کی ٹھک ٹھک کرتی آواز سے ٹوٹ گیا تھا۔ دروازے کے باہر مورے کی میٹھی سی آواز گونجی۔ دانیہ بیٹا پلیز دروازہ کھولو، کہ اپنی مورے کے کہنے پر بھی نہیں کھولو گی؟ اندر بیٹھی دانیہ کی سماعت سے یہ الفاظ ٹکرائے۔ وہ فرش پر دیوار کے ساتھ لگ کر بیٹھی تھی، آنسو گال پر رواں تھے۔ اس نے تیزی کے ساتھ اپنی ہاتھوں کی پشت سے آنکھوں سے آنسو صاف کیے اور لرزتے قدموں کے ساتھ دروازے کی طرف بڑھی۔ آہستہ سے کنڈی کھولی اور دروازہ کھول دیا۔ سامنے مورے اسے ممتا بھری نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔ ان کے چہرے پر محبت کے تاثرات دیکھ کر نہ چاہتے ہوئے بھی ہلکا سا مسکرا گئی۔ دانیہ بیٹی میں جانتی ہوں کہ درخزئی کی بات سے تمہیں دکھ ہوا ہے، مگر وہ معصوم ہے، اس کا وہ مطلب نہیں تھا۔ وہ تو بس تمہارے چہرے اور ہاتھوں پر اتنے سارے نشان دیکھ کر پریشان ہو گیا، میں اس کی طرف سے معافی مانگتی ہوں۔ وہ دونوں ہاتھ جوڑتے ہوئے نرمی سے بول رہی تھی۔ دانیہ نے ان کے ہاتھ جوڑے ہوئے دیکھے تو فوراً سے اپنے ہاتھوں سے تھام کر نیچے کر دیا۔ پلیز ایسا مت کریں، آپ کیوں مجھے گنہگار کر رہی ہیں؟ اماں سائیں قسم سے میں آپ لوگوں سے ناراض نہیں ہوں، اس نے جلدی سے کہا اور اپنے زخمی پٹیوں سے لپٹے ہوئے ہاتھوں کو آگے بڑھا کر مورے کے ہاتھ تھامنے کی کوشش کی، مگر درد کے باعث گرفت نہ بن سکی۔ انگلیاں لرزتی رہیں۔ مورے کی نظریں فوراً اس کے زخموں پر پڑ گئیں۔ اس کی آنکھوں میں ایک لمحے کو درد اترا مگر وہ مسکرائی۔ کیا کہا تم نے؟ ایک بار پھر کہو۔ دانیہ نے پلکیں جھپکی۔ میں نے کہا میں آپ سے ناراض نہیں ہوں۔ نہیں نہیں، اس سے پہلے تم نے کیا کہہ کر بلایا؟ مورے کی آنکھوں میں خوشی کی چمک تھی۔ اماں سائیں، دانیہ نے جھجکتے ہوئے جواب دیا۔ مورے کی آنکھیں خوشی سے چمک اٹھیں۔ وہ دانیہ کے زخموں کو نظر انداز کرتے ہوئے اسے کھینچ کر اپنے سینے سے لگا گئیں۔ مجھے بہت اچھا لگا ہے، آج سے تم مجھے اماں سائیں کہہ کر بلایا کرو گی۔ ممتا بھری آغوش میں دانیہ نے سکون ہی سکون محسوس کیا تھا۔ مورے نے دانیہ کے چہروں کو ہاتھوں میں تھامتے ہوئے ماتھے پر لب رکھ کر محبت بھرا لمس بکھیرتے اسے محفوظ ہونے کا احساس دلایا تھا۔ سچ کہتے ہیں کہ ماں کسی کی بھی ہو، ماں تو ماں ہوتی ہے نا۔ ماں کے ساتھ جو سکون ملتا ہے وہ دنیا کے کسی مہنگے بستر پر بھی نہیں مل سکتا۔ دانیہ بھی اس وقت یہی سکون محسوس کر رہی تھی۔ مورے نے دانیہ کا ہاتھ تھاما اور آہستہ آہستہ اسے ٹیبل کی طرف لے آئیں، جہاں ناشتے کی ٹیبل پر درخزئی پریشان ہو کر بیٹھا تھا۔ دانیہ نے ایک نظر اس کی طرف دیکھا اور خاموشی سے ٹیبل پر بیٹھ گئی۔ خور جان پلیز مجھے معاف کر دیں، مجھے نہیں پتا تھا کہ میرے سوال سے آپ کو اتنا دکھ ہوگا، درخزئی نے پریشان نظروں سے دانیہ کو دیکھتے ہوئے کہا۔ نہیں نہیں، میں آپ سے ناراض نہیں ہوں اور آپ کو مجھ سے معافی مانگنے کی ضرورت نہیں ہے، دانیہ نے فوراً نرمی سے جواب دیا۔ وہ معصوم سے درخزئی کو یوں شرمندہ دیکھ کر خود بھی شرمندہ ہو گئی تھی۔ آخر اس نے کچھ غلط تو نہیں کہا تھا، بس وہ خود ہی زیادہ حساس ہو گئی تھی۔ میرا نام دانیہ ہے، اس نے دھیرے سے کہا، مگر آپ مجھ سے بڑی ہیں تو میں آپ کو خور جان کہہ کر ہی بلاؤں گا، میں آپ کا نام تھوڑی دے سکتا ہوں، درخزئی نے معصومیت سے وضاحت کی۔ خور جان کا مطلب؟ دانیہ نے حیرانی سے پوچھا۔ آپ کو خور جان کے بارے میں نہیں پتا؟ درخزئی نے حیرت سے اسے دیکھا۔ نہیں مجھے نہیں پتا، میں نے تو پہلی بار سنا ہے، دانیہ نے سادگی سے جواب دیا۔ درخزئی نے مسکراتے ہوئے دانیہ کی جانب دیکھا۔ جیسے ہر زبان میں بڑی بہن کے لیے مخصوص الفاظ ہوتے ہیں، فار ایگزامپل پشتو میں خور جان، سندھی میں واڑی آپی، پنجابی میں باجی، بلوچی میں گل جان، سرائکی میں آپی یا دیدی، اردو میں باجی یا آپا۔ اسی طرح پشتو میں بڑی بہن کو خور جان یا لویا خور کہا جاتا ہے۔ درخزئی نے جیسے پوری ڈکشنری کھول کر رکھ دی تھی، جبکہ دانیہ حیرت سے اس کی باتیں سن رہی تھی۔ وہ بہت پیارا بولتا تھا۔ دانیہ کچھ دیر کے لیے تو اپنا آپ ہی بھول گئی تھی۔ اچھا تو مطلب ہے کہ تم مجھے بڑی بہن کا رتبہ دے رہے ہو؟ دانیہ درخزئی کی بات سن کر ہلکا سا مسکرائی۔ جی بالکل، آپ مجھ سے بڑی ہیں تو پھر آپ کو خور جان کا رتبہ ملنا چاہیے، اور آج سے آپ میری خور جان ہیں۔ میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں آپ کو کبھی ایسی بات نہیں کہوں گا جس سے میری خور جان کی آنکھوں میں آنسو آئیں۔ درخزئی کی آنکھوں میں سچائی جھلک رہی تھی۔ اور یہ لیجیے مورے کے ہاتھ کا بنا ہوا ناشتہ، میری مورے بہت مزیدار آلو کے پراٹھے بناتی ہیں۔ وہ خوش دلی سے پراٹھا اور رائتہ دانیہ کے سامنے رکھتے ہوئے بولا۔
ٹھیک ہے، آج سے تم میرے چھوٹے بھائی ہو اور مجھے لگتا ہے کہ ہم دونوں بہت اچھے دوست بن سکتے ہیں، دانیہ نے مسکرا کر کہا۔ درخت سے خوشی سے مسکرایا اور اپنی پلیٹ میں پراٹھا رکھتے ہوئے سر ہلا دیا۔ مورے جو ٹیبل پر بیٹھی ان کی باتیں سن رہی تھی بے حد خوش تھی۔ دانیہ کے آنے سے گھر میں ایک عجیب سی رونق آ گئی تھی۔ درخت جو ہمیشہ اکیلا محسوس کرتا تھا آج اسے ایک بڑی بہن مل گئی تھی۔ خورجان، آپ کو پتہ ہے میں نے پچھلے ہفتے ایک نئی گیم انسٹال کی تھی، اس میں بندہ جتنا زیادہ اسمارٹ کھیلے اتنے زیادہ پوائنٹس ملتے ہیں۔ درخت جوش سے بتانے لگا۔ اچھا، پھر تم نے کتنے پوائنٹس لیے؟ دانیہ نے دلچسپی سے پوچھا۔ ارے میں نے تو پورے 5000 پوائنٹس لے لیے تھے، لیکن پھر موبائل خراب ہو گیا اور سب ڈیلیٹ ہو گیا، وہ افسردگی سے بولا۔ دانیہ ہنسی روک نہ سکی۔ تو پھر کیا ہوا، دوبارہ انسٹال کر لو، تم تو ماہر ہونا۔ درخت نے فخر سے سینہ چوڑا کیا۔ بس خورجان، پھر آپ دیکھیں میں نیا ریکارڈ بناؤں گا۔ مورے نے محبت بھری نظروں سے ان دونوں کو دیکھا اور مسکرا کر بولی، چلو اب زیادہ باتیں نہ کرو، ناشتہ ختم کرو ورنہ ٹھنڈا ہو جائے گا۔ دانیہ نے نرمی سے سر ہلایا اور ناشتہ کرنے لگی۔ اسے عجیب سا سکون محسوس ہو رہا تھا، جیسے مدتوں بعد کسی نے اسے اپنائیت دی ہو۔ توقیر سائیں، شاباش، بہت اچھی گاڑیاں چمکائی ہیں۔ زیگم ناشتہ کر کے مائد کے ساتھ باہر آیا تو توقیر ساری گاڑیاں صاف کر چکا تھا، مگر اس کی اپنی حالت کافی خراب ہو چکی تھی، جسے دیکھ کر مائد اور زیگم دونوں کو ہنسی آ رہی تھی۔ اب جلدی سے جاؤ، تیار ہو جاؤ، میرے ساتھ چلنا ہے۔ کہاں جانا ہے؟ تمہارے ساتھ مجھے کہیں نہیں جانا، وہ خود سے ہی سوال کرتے ہوئے خود سے جواب دے گیا۔ انکار کرنے کی اتھارٹی تمہارے پاس نہیں ہے توقیر سائیں، ہر حال میں میرا حکم ماننا تم پر واجب ہے۔ زیگم گاڑی سے ٹیک لگائے دونوں ہاتھ سینے پر باندھے ہوئے کھڑا تھا۔ میرے ساتھ پورے گاؤں کا چکر لگانا پڑے گا اور تم سب کو جا کر بتاؤ گے کہ تمہارا بھتیجا، تمہارے بڑے بھائی کا بیٹا زیگم سلطان واپس آ چکا ہے، وہ بھی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ وہ ایک لفظ کو اس انداز میں بول رہا تھا توقیر کے سینے میں آگ لگ رہی تھی۔ اور سب سے اہم بات، سب کو جا کر بتانا کہ اب سب کچھ زیگم سنبھالے گا۔ توقیر سائیں اپنی ہر سیٹ سے دستبردار ہو رہے ہیں۔ ایسا کچھ نہیں ہوگا، میں اپنی سیٹیں نہیں چھوڑوں گا۔ بڑی محنت سے میں نے سیاست میں اپنی جگہ بنائی ہے۔ توقیر کا چہرہ سرخ ہونے لگا تھا، مگر وہ اپنی جگہ آرام سے کھڑا تھا۔ زیگم کے چہرے پر سکون تھا، جیسے وہ پہلے سے جانتا ہو کہ یہ رد عمل آئے گا۔ کون سی جگہ بنائی ہے تو نے توقیر سائیں؟ سیاست کی دنیا میں قدم میرے بابا سائیں نے رکھا تھا۔ یہ سب کچھ میرے بابا سائیں کا ہے جس پر تم قبضہ جما کر بیٹھے ہو، اور آج واپس کرتے ہوئے بڑی تکلیف ہو رہی ہے نا تمہیں؟ زیگم نے طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ قدم آگے بڑھایا، لہجے میں زہر گھلا تھا۔ کھاتے ہوئے تکلیف نہیں ہوئی تو اب اگلتے ہوئے بھی نہیں ہونی چاہیے۔ مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، جتنی مرضی تکلیف ہو، یہ سب کچھ تو واپس کرنا پڑے گا۔ زیگم نے لمحے بھر کے لیے توقف کیا، جیسے کچھ سوچ رہا ہو، پھر ایک خنجر کی طرح تیز الفاظ سے وار کیا، ورنہ میں حلق میں ہاتھ ڈال کر آنتڑیاں تک کھینچ کر مار ڈالوں گا۔ توقیر کی مٹھی بھیج گئی، مگر اسے زیگم سے ڈر لگ رہا تھا۔ اچھی طرح سے جانتا تھا کہ وہ جو کچھ بول رہا ہے وہ کرنے کا حوصلہ بھی رکھتا ہے۔ زیگم نے جو آتے ہی ان لوگوں کو ٹریٹمنٹ دیا تھا، اس ٹریٹمنٹ کے بعد تو زیگم کی ہر بات پر یقین تھا کہ وہ کچھ بھی کر سکتا ہے۔ اس کے خاموش چہرے پر زیگم نے ایک نظر ڈالی جو ابھی بھی ملازموں جیسے حلیوں میں کھڑا تھا۔ جلدی سے جا، انسانوں والا حلیہ بنا کر آ۔ یہ بھیگا ہوا نوکروں جیسا حلیہ دیکھ کر کہیں لوگ ڈر ہی نہ جائیں۔ اس کی حالت پر ہاتھ کے اشارے سے طنز کرتے ہوئے اسے چینج کرنے کا بول رہا تھا، جبکہ مائد مسکراتے ہوئے لبوں سے توقیر کی رنگت بدلتے دیکھ رہا تھا۔ میں نہیں جاؤں گا، اس نے سختی سے جواب دیا۔ ڈرنے کے باوجود توقیر کی اکڑ بھی برقرار تھی۔ اس کا جواب سن کر زیگم کی آنکھوں میں چمک آئی، ایک شیطانی مسکراہٹ ابھری اور وہ بھی آرام سے دھیمے سے سنگین لہجے میں تھوڑا قریب ہو کر سرگوشی میں بولا، تو ٹھیک ہے، نہ جا، میں بھی تمہارے بیٹے کو زہر کا انجیکشن لگوا کر ختم کروا دیتا ہوں۔ نہ رہے گا بانس، نہ بجے گی بانسری۔ توقیر کا رنگ پھک ہو گیا، اس کے اندر جیسے ایک زلزلہ آ گیا ہو۔ اس نے غصے سے دانت پیسے اور بمشکل الفاظ نکالے، بہت ہی کمینہ ہے تو، جا رہا ہوں کپڑے بدلنے۔ اس نے پیر پٹکتے ہوئے رخ موڑ لیا، مگر زیگم مسکراتا رہا۔ بولنے کو تو یہی الفاظ پلٹ کر میں بھی کہہ سکتا ہوں، مگر ویسے تو کسی لحاظ کے لائق نہیں، صرف میری تربیت آڑے آ جاتی ہے۔ زیگم نے جاتے ہوئے توقیر لغاری کو احساس دلایا تھا کہ وہ بھی اسے کمینہ بول سکتا ہے، مگر اس کی تربیت نہیں۔ زیگم کا ایک جملہ توقیر کے لیے برداشت کرنا ناممکن تھا، مگر وہ کر رہا تھا صرف اپنے بیٹے کے لیے۔ سارے اختیارات جلدی سے لے تاکہ اسے احساس ہو کہ اس کی اوقات کیا ہے۔ مائد نے کڑی نظروں سے جاتے ہوئے توقیر کی جانب دیکھتے ہوئے کہا، بے فکر رہ، اگر ان کو دھول نہ چٹوا دی تو میرا نام بھی زیگم سلطان نہیں۔ فون مسلسل بج رہا تھا، مگر زیگم گاڑی سے ٹیک لگائے مائد سے بات کرنے میں مصروف تھا۔ بار بار فون کو سائلنٹ پر لگا دیتا تھا، مگر اٹھا نہیں رہا تھا۔ فون کیوں نہیں اٹھا رہے؟ مائد نے سوال کیا۔ ضروری نہیں ہے، زیگم نے مختصر سا جواب دیا۔ کیا مطلب ضروری نہیں ہے؟ اتنی بار اگر کوئی کال کر رہا ہے تو کوئی ضروری بات ہوگی، مائد نے سنجیدگی سے کہا۔ کہا نا یار ضروری نہیں ہے، تم کیوں پیچھے پڑ گئے ہو؟ زیگم کی آواز میں چرچراہٹ تھی۔ وہ غصے سے کہتا ہوا حویلی کے اندر کی طرف بڑھ گیا، جبکہ مائد حیران نظروں سے اسے جاتا دیکھ رہا تھا۔
اس نے اتنی تو کوئی بات نہیں کی تھی، پھر زیگم کا یوں چڑھ کر جانا کس بات کی نشاندہی کر رہا تھا؟ مائد سوچ میں پڑ گیا۔ تو بتائیں آج کا ایپیسوڈ کیسا لگا؟ کمنٹ باکس میں رائے ضرور شیئر کریں۔ اگلے ایپیسوڈ کے لیے بس نیکسٹ لکھ دیں اور ریویو دینا نہ بھولیے گا۔ اگر آپ اسے ٹیکسٹ میں پڑھنا چاہتے ہیں تو حیات ارتضیٰ SE کے آفیشیل ویب سائٹ پر جائیں، لنک بایو اور ڈسکرپشن میں موجود ہے۔ اور سب سے اہم بات، اگر ناول پسند آیا ہو تو لائک اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ شکریہ۔